چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ایک ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جانوروں کو بنایا، پرندوں کو بنایا، درندوں کو بنایا، حشرات الارض کو بنایا۔ کہیں اس مالک کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ پتھر سے درختوں کو اگا دیا، کہیں مالک کا کرشمہ یہ ہے بغیر ماں باپ کے انسان کو تخلیق کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ کہیں اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ کہیں اس نے زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو قائم کر دیا، یہ کس نے کیا؟ کہا اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، میں نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنایا۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ یہ رد ہے اس نظریے کا جو کہتے آسمان خود بن گیا، زمین خود بن گئی، ایک وقت آئے گا یہ خود مٹ جائے گا۔ فرمایا نا، اس کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ کوئی اور نہیں، وہ وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ انما هو الہ واحد، بے شک وہی اللہ ہے، وہی مالک الملک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ مالک الملک ہے جو سونے سے پاک ہے، جو اپنی شان اور قدرت کے لائق عرش و کرسی پر ہے۔ عرش و کرسی کو بنانے والا، جنت کو بنانے والا اللہ، آسمان کو بنانے والا اور آسمانی مخلوق کی تخلیق کرنے والا، آسمان کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، تحت الثری زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے، زمین کی تہوں کے اندر جتنی مخلوقات ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اللہ۔ اور یہ نہیں اللہ نے اس مخلوق کو بنایا بے آسرا چھوڑ دیا، اس کا والی وارث کوئی نہیں۔ فرمایا اے کائنات کے لوگوں، اے کائنات کی مخلوق، جیسے رب نے ساری مخلوق کو بنایا ہے، وہ رب ان سب کا رازق بھی وہی ہے، اللہ ہے۔ ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کا رزق پہنچتا ہے۔ انسان اگر زمین پر بستا ہے اس کا رزق اس کو زمین پر ملتا ہے، مچھلی پانی کے اندر ہے اس کو پانی میں اس کا رزق ملتا ہے، جنگل کے اندر رہنے والے درندوں کو جنگل میں ان کا رزق ملتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو ان کی بلوں میں ان کا رزق ملتا ہے، جو غاروں میں بستے ان کا رزق غاروں میں ملتا ہے۔ مرغی کے انڈے کے اندر جو بچہ پیدا ہے، جو زندہ ہے، اس کے اندر اس کا رزق دیتا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ زندہ ہے اس کو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچانے والا یہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی تصویر بناتا ہوں، اے بندے تو بھی تصویر بناتا ہے۔ بندہ تصویر بناتا ہے، 4 چیزوں سے بچاتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ بندہ تصویر بنائے، وہ پانی سے بچاتا ہے، بھیگ کے خراب ہو جائے۔ بندہ تصویر کو پانی سے بچاتا ہے، بندہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کو مٹی سے بچاتا ہے، گرد اس پہ پڑے گی وہ میلی ہو جائے گی، وہ میلی ہو جائے گی، ویسی نہیں رہے گی جیسی اس نے بنائی تھی۔ بندہ تصویر کو دھوپ کی گرمی سے بچاتا ہے، سورج کی شعاع سے بچاتا ہے، اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ بندہ اپنی تصویر کو
بچاتا ہے یہ جل کے راکھ ہو جائے گی، مگر میں مالک تیری قدرت پہ قربان جاؤں۔ بندے کو بنایا، اس مالک نے تیری اور میری تصویر کو بنایا، ان 4 چیزوں کا خمیر بنایا، ہوا، پانی، مٹی، تمام چیزوں کا خمیر رب نے مٹی میں پانی کو ڈالا، اس پر سورج کی گرمی برسی، اس سے انسان کا پتلا بنا، اور انسان کے پتلے سے پھر ایک اشرف المخلوقات انسان پیدا ہوا، اور انسان اپنی تصویر کو جس پانی سے بچاتا ہے، رب جب پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو پانی کے اندر زندہ رکھتا ہے۔ یہ ہے رب کی قدرت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی قدرت اپنی نشانیوں سے ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا بندے میری زمین پر گھوم پھر کے دیکھ، سیر کر کے دیکھ۔ مالک کیا دیکھے؟ جب ہم سیر کریں تو کیا کریں؟ فرمایا میرے بندے میری قدرت میں غور کر۔ امام محمد غزالی سے پوچھا اللہ کے قریب ہونا چاہتے کیسے ہو؟ فرمایا بندے تو اللہ کی قدرت میں غور کر، غور کرتے کرتے تو رب کے قریب ہو جائے گا۔ غور تو کر تو اللہ کی قدرت میں، کیا رب کی قدرت نہیں؟ ایک گائے اور بھینس کے ایک طرف گوبر ہے اور دوسری طرف خون ہے، درمیان سے دودھ نکلتا ہے پینے کے لیے، یہ کون ہے؟ ایک شہتوت کا پتا جس کو بکری کھائے تو میگل کرتی ہے، گوبر کرتی ہے، اور شہد کی مکھی چوسے تو میٹھا شہد بنتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جس نے ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کر دیا؟ یہ سارا کچھ کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ فرماتا ہے بندے میں نے تیرے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، زمین سے تیرے کھانے کے لیے رزق نکالا۔ اللہ یہ سارا کچھ تو نے میرے لیے کیا، اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے ذمے ایک کام لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ تو میری ساری نعمتیں کھانے کے بعد میرا شکر ادا کر، میرا احسان مان جا، میری بارگاہ میں جھک جا، مجھے سجدہ ریز ہو جا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوتا جب تک یہ کہتا نہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، دل سے اس کا دل تصدیق کرے، زبان سے کہے بے اللہ تو ایک ہے، دل بھی کہے ایک ہے۔ ظاہر اور باطن، اللہ کو تیرا ظاہر اور باطن ایک چاہیے۔ جس زبان سے تو کہتا ہے اللہ میں تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں، تیرا دل بھی تو رب سے معافی مانگے گا۔ جس سر کو ظاہراً تو زمین پر رگڑتا ہے یہ مان کر کہ یہ سجدہ اللہ تجھے کرتا ہوں، تیرا دل بھی اس رب کے حضور جھکے نا۔ تیرا سر جھکے اور دل میں کسی اور کی محبت ہو، رب کو ایسے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کو ایسے سجدوں کی ضرورت ہے جو دل و جان کے ساتھ رب کے حضور جھکے۔ بندے محبوب فرما دو ان کو جو تجھ سے یہ پوچھتے ہیں، جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو کب سنتا ہے؟ فرمایا محبوب اعلان کر دو، فاستجاب، فرمایا اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کب؟ فرمایا کب؟ جب کی بات ہی نہیں، تو جب بھی اپنے رب کو پکارے گا تیرا رب تیری دعا کو قبول کرے گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیب، اے بندے تو جب پکارے گا، جس وقت پکارے گا، تہجد کے وقت پکارے گا، رب پھر بھی سنے گا۔
دوپہر کو پکارے گا رب، شام کو پکارے گا رب، عشاء کو پکارے رب، آدھی رات کو پکارے رب، کیونکہ رب اعلان کرتا ہے میں سونے سے پاک ہوں، میں غافل غفلت سے پاک ہوں، میں ساری کائنات کا نگہبان ہوں، میں ساری کائنات کی رکھوالی کرنے والا ہوں، میں ساری کائنات کو رزق دینے والا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی توحید۔ جب تک ایسی توحید نہیں ہوگی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہی تو بات تھی کہ جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے 360 خداؤں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے کہنے پر ایک رب کو مانا، جب وقت آیا صحابہ نے میرے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول کیا ہم جھوٹے ہیں؟ ہم چھپ کے عبادت کریں کیا جھوٹے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا لا، اگر ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، ہمارا رسول سچا، ہماری کتاب سچی، پھر آج کے بعد ہم جب حق پرست ہیں، حق پرست چھپ کے عبادت کریں گے۔ یہ توحید یہ ہے، اللہ کا ایک ماننا یہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، قرآن بھرا پڑا انسان اللہ دعوت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جو بھی عقیدہ گھڑے گا، اللہ کی ذات اور صفات میں تم کسی کو بھی شریک کرو گے اپنا ایمان نہیں بچا سکو گے۔ ذات تو میں نے بیان کر دی کہ وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کی صفات کیا ہے؟ وہ سنتا ہے، سمیع البصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر رب کا دیکھنا ہم جیسا۔ اب کوئی کہے کہ میرا پیر، میرا مرشد، میرا استاد، میرا بڑا ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے رب دیکھتا ہے، ایمان گوا بیٹھے گا۔ کیوں کہ رب کا دیکھنا اس کا ذاتی ہے، وہ دیکھنے میں کسی کا محتاج ہے، وہ رزق دینے میں کسی کا محتاج ہے، اولاد دینے میں کسی کا محتاج، زندگی اور موت کا مالک کون؟ جنت و دوزخ کا مالک کون؟ کہ ایمان اللہ ہے، موت کا مالک اللہ، زندگی کا مالک اللہ، اولاد دینے کی قدرت رب کے پاس ہے، رزق دینے کی قدرت، اور اس کی جو قدرت ہے وہ ذاتی ہے، وہ کسی سے مانگ کر نہیں دیتا، وہ سوچ کر نہیں دیتا۔ ایسا اللہ سوچنے سے پاک ہے کہ اللہ پہلے سوچے کہ اس بندے کو کتنا رزق دینا ہے اور پھر دے، نہیں، وہ کن فیکن ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جو کچھ ہے ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی۔ اب کائنات میں کسی کو بھی رب سے تشبیہ نہیں دے سکتے، رب سے مسئلہ سے اللہ سے تشبیہ کا مطلب یعنی یہ کوئی کہے کہ مجھے میرا پیر خدا جیسا دکھتا ہے، اس تک کی باتیں پہنچتے نہیں۔ میں ایسے مریدین سے ملا ہوں جن کے یہ پاک جملے سنے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے پیر کی شکل سے خدا نظر آتا ہے، اور بیچاروں کو مسئلہ توحید سمجھ ہی نہیں آیا کہ رب کی ذات کوئی اتنی عام نہیں ہر علنے تننے کو نظر آئے۔ رب کائنات میں کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ ذات محمد ہے۔ جی اتنی کوئی عام چیز تھوڑے ہی ہے ذات خدا جی۔ اب ہمارے یہاں قوالیاں بن گئی،
ویکھیا رب نوشوں دی گلی گلی پھرتا، توحید کی سمجھ ہی کوئی نہیں۔ پھرنے کے لیے پاؤں چاہیے، کیا چاہیے؟ یہ میں آپ کو مسئلہ توحید سمجھانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ جاؤ تو۔ چلنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ پاؤں سے، ایسے پاؤں سے رب پاک ہے جیسے میرے تیرے ہے توجہ؟ اب چلا پاؤں سے جاتا ہے، رب مکان سے پاک ہے۔ جب ہم نے کہا، ہم نے دیکھا گلی 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 ہوگی ایک جگہ پہ، جگہ ہے متعین، جگہ ہے رب جو ہے، رب کے لیے کوئی جگہ متعین کرنا کفر ہے۔ متعین کرنا کہ رب اتنی جگہ میں سما جائے گا، یہ کفر ہے۔ کہ رب کی قدرت اور شان ہے، وہ جب چاہتا ہے بندے مومن کے دل میں بھی سما جاتا ہے۔ محبوب پوچھتے ہیں رب ہے کہاں، ہے کہاں؟ فرما دیجئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہا بندے تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، رب تیرے قریب ہے مگر تیرے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ تو ابھی رب کا بندہ بنا نہیں۔ اللہ کا بندہ کما حق ہو بن نہیں سکا، اس لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے۔ وہ قل اللہم مالک الملک ہے، ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے۔ مالک حقیقی کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ کتنی اکمل و اتم ہے کہ وہ کائنات میں کسی کی محتاج نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ وہ خلق السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، جنت و دوزخ کو بنانے والا، مجھے تجھے پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، اولاد دینے والا، زندگی و موت کا مالک اللہ ہے۔ اور اس کی منشا و مرضی کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ مگر بندے کو کیا کہا کہ تو ہی اشرف المخلوقات ہے۔ تو نے جب کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے اصل بات۔ اب اس میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دوں، اگر سمجھ جاؤ تو آپ کی مرضی ہے، سمجھا سکا تو۔ آج ایک ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے اور بڑی تسلی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں بڑی تسلی سے پڑھایا جا رہا ہے۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جناب تم کسی کے خدا کو برا نہ کہے، کوئی تمہارے خدا کو برا نہ کہے، یہی سبق ہے، توجہ ہے، یہی سبق ہے۔ ہمارے پچھلے کچھ دور میں، پچھلے چند مہینوں پہلے حضرت نے اسمبلی فلور پہ ایک بات کی کہ کسی مذہب کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں، سارے برابر ہیں۔ سارے برابر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جو بتوں کو پوجے وہ بھی برابر، جو رب کو پوجے وہ بھی برابر۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بابا جی، توحید کی تو بنیاد ہی نفی سے ہے، لا الہ پہلے نفی کرنی ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں ماننا، اگر ہم نے عبادت کرنی ہے تو اپنے اللہ کی کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کافروں سے جھگڑا کیا تھا؟ جی جھگڑا کس بات کا تھا؟ کیا جھگڑا اس بات کا تھا؟ حضور یہی چاہتے تھے
کہ مجھے جناب حکومت دے دی جائے؟ جی کیا رسول اللہ یہ چاہتے تھے مجھے مکہ کا سربراہ بنا دو؟ جھگڑا تو اس بات کا تھا نا، وہ تو حضور کے لیے یہ کہتے نہیں تھے یہ تو صادق الامین ہے، یا کافر نہیں کہتے تھے رسول اللہ کے لیے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ خوبصورت ہیں، ایماندار ہیں؟ بات کا پہ آ کے گڑبڑ ہوئی جب محبوب نے کہا، جب میرے نبی نے اعلان کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ، کہنا یہ نہ کہو، یہ نہ کہو کہ ہمارے خدا غلط ہے، ہم جن کو پوچھتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ نہ کہو، ہم سب کچھ مان جائیں گے، اس ایک کو نہیں مانیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا میں ساری باتیں تمہاری مانوں گا مگر یہ نہیں مان سکتا کیونکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں، میرا رب سچا ہے۔ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں سب کی چوکچوں سے اٹھا کر اللہ کے دربار میں جھکا دوں، اللہ کے ساتھ تمہاری لا لگ جائے، بارگاہ الوہیت سے تمہارا ربط ہو جائے۔ کہ جب فرعون نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو کس خدا کو مانتا ہے؟ خدا تو میں ہوں۔ فرعون بھی تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ تو نہیں، رب وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا۔ اس نے دوسری دلیل جو مانگی، اس نے کہا اس کے علاوہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا۔ جب تیسری بات ہوئی اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی بندوں کو مار دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو انبیاء اللہ کی توحید کا ڈنکا اللہ کے نبی بجاتے رہے، اور کائنات کو جو پیغام دیا وہ کیا دیا کہ کائنات کے لوگوں، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، اگر عبادت کے لائق ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، وہ معبود ہر حق ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، وہ کریم ہے، وہ رب ہے۔ اس لیے حضرات اس اللہ کو مان، اس اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ لا الہ الا الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی صفات ہے، ساری خوبیاں اللہ کے لیے، ساری کائنات کا مالک، مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، اللہ کی الوہیت کی دلیل مانگی تھی، آپ نے وہی بات کہی تھی، فرمایا تھا کیا اس بات میں شک ہے کہ بن بنائے کوئی آدمی کچھ نہیں بنا سکتا جب تک چیز کو بنایا نہ جائے، وہ بننے کے قابل نہیں، کہ جو ساری کائنات بنی ہے یہ کسی نے تو بنائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑی تھوڑی عمر تھی، آپ کی کیا تھی؟ آپ کے وقت میں معتزلی یہ لوگ بڑے عروج پر تھے۔ معتزلیوں کا ایک عقیدہ تھا، وہ کہتے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی تھے، ستم ظریفی یہ تھی، مگر عقیدہ یہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی، یہ کہتے خود ہی بن گئی، خود ختم ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، ایک معتزلی سامنے بیٹھا ہے، آپ امام سرکار نے فرمایا کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، ایک دریا کے کنارے، میں نے دیکھا یکا یک ایک درخت اکھڑا اور پھر اس کے اپنے آپ تختے بن گئے، اس درخت کے کسی نے اس کے تختے بنائے نہیں تھے، خود بن گئے۔ وہ معتزلی بڑے غور سے سنتا رہا، میری
امام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ تختے خود ہی آپس میں ملے اور ملنے کے بعد ان تختوں کی ایک کشتی تیار ہو گئی. اس نے یہاں تک خاموشی سے سنا. میرے امام نے فرمایا وہ کشتی تیار ہونے کے بعد بذات خود وہ تیرنا شروع ہو گئی. معتزلی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود ایک کشتی بنے اور وہ پانی میں تیرنا شروع کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام اعظم نے فرمایا بس چپ کر. اگر ایک کشتی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو یہ کائنات بھی بغیر بنانے کے، یہ کائنات کا نظام بھی تو کسی نے بنایا ہے، یہ بھی تو بنایا ہے. یہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں یہ بات آتی ہے، اسرائیلی روایت کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے مالک بے نیاز تو یہ فرماتا ہے کہ میں سونے سے پاک ہوں. اللہ سونے سے پاک ہے. کئی جذباتی خطیب نقیب نعت خون ان کو سمجھ نہیں آتی. اللہ سوتا بھی اللہ جاگتا بھی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ کے لیے سونے کی نسبت کرنا یہ گمراہی ہے، کیونکہ جب بندہ سوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے. اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک بے نیاز یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا میرے نبی تو نے پوچھا ہے جواب بھی دے. ایک جنگل میں چلا جا. ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل میں گئے، کہا پانی کے 2 پیالے لے، ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جا. مالک کیا کروں؟ کہا بس کھڑا ہو جا، کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ رب کے حکم کی تکمیل کرتا ہے. کھڑا ہوا، جنگل تھا، ٹھنڈی ہوا چلی. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ آئی، ہاتھ سے پیالہ گرا، وہ ٹوٹ گیا. بیدار ہوا، پیالے ٹوٹ گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ بات سمجھ میں آئی؟ کہا مالک کیسی؟ کہا چند لمحے پانی کے 2 پیالے نہیں بچا سکا، میں اللہ ساری کائنات کو لے کے کھڑا ہوں. بغیر ستون کے آسمان کبھی گرا ہے؟ کبھی گرا ہے؟ یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل قرآن پاک میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے شک ہے؟ اللہ شک کوئی نہیں. لیطمئن قلبی، اللہ کوئی نشانی بتا میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ نے فرمایا 4 جانور لے لے، 4 پرندے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پالا، پالنے کے بعد مانوس کیا. مالک کیا کروں؟ فرمایا ذبح کر دے. ذبح کر دیا. کہا کیا کروں؟ کہا ان کے گوشت کو قیمہ بنا دے. قیمہ بن گیا. اللہ کیا کروں؟ کہا ان کو ایک دوسرے میں ملا دے، ایک دوسرے میں ایک دوسرے میں ملا دے. قرآن میں اللہ میں نے ملا دیا. کہا تھوڑا تھوڑا گوشت مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دے. اللہ رکھ دیا. فرمایا اب جانوروں کا نام لے کر تو بلا. ابراہیم علیہ السلام نام لیتے تھے. وہ گوشت کی بوٹیاں، وہ چھچڑے، وہ اڑتے، وہ اس جانور میں پورے ہوتے. پھر اس پہ کھال آتی، پھر اس پہ پار آتے. ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے. کہ ابراہیم جو رب یہ پرندوں کو زندہ کرتا ہے وہ رب قیامت کے دن قبروں سے لوگوں کو زندہ کرے گا. یہ حضرات یہ ہے اللہ کی الوہیت کی دلیل، اللہ کی الوہیت کی دلیل. اس لیے حضرات گرامی قدر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ. اللہ کی الوہیت